اسلام نے لڑکیوں کے قتل کی رسم کو بند کروا دیا. اسلام نے لڑکیوں کی قتل کی رسم کو بند کروا دیا. اور آج بھی ہمارے دیش کے اندر بہت پہلے تک آج بھی لڑکیوں کو باعث عار سمجھا جا رہا تھا اور آج بھی سمجھا جا رہا ہے. جنوبی ہند کی رپورٹ میرے سامنے ہے، وہ اس کے اندر رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ آج لوگ الٹرا ساؤنڈ کروا کر پتا لگاتے ہیں کہ پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی ہے. اگر انہیں ہندوؤں کو علم ہو جاتا ہے کہ یہ لڑکی ہے تو اسے دواؤں کے ذریعے وہی ختم کر دیا جاتا ہے. اتنا بڑا اتیاچار، اتنا بڑا ظلم، اتنی بڑی دہشت گردی جو فرد کے جو گھر کے اندر ناچ رہی ہے یہ. لیکن وہ اسلام تھا. کسی عرب کے دھرتی کے اندر جب لڑکیوں کو زندہ ہونے کا کوئی حق نہیں تھا، پیدا ہوتے ہی اس کے گلے کو دبا دیا جاتا تھا، یا اگر کسی کی بچی بڑی ہو گئی تو اس کو لے جا کے قبر میں دفن کر دیا جاتا تھا. اللہ اکبر. اسلام نے اس کو ظلم سے تعبیر کیا اور اسلام نے اس کو مٹایا دنیا کے اندر. اور اسی طرح سے اسلام نے اپنے شیدائیوں پر ام الخبائث شراب کو حرام قرار دیا. اسلام نے ہمت، شجاعت، بہادری، بردباری کی تعلیم دی ہے. ہندوستان کی گردن اسلام کے احسانوں سے دبی ہوئی ہے. ہندوستان کی گردن اسلام کے احسانوں سے دبی ہوئی ہے. ہندوستانی فلسفی شعر و سخن اور فن تعمیر کو چار چاند لگایا گیا. اسلام حریت و اخوت کا داعی ہے. یہ ایک ہندو لیڈر کا، ایک ہندو ادیب کا یہ کلام ہے کہ اسلام کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اندرا گاندھی کو ان کے پتی پرمیشور کے مرنے کے بعد زندہ نہیں رہنا تھا، انہیں تو ختم ہو جانا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ برہمنوں کا یہ آج بھی قانون ہے، منو کا یہ آج بھی قانون ہے. ہندو دھرم کی نہایت ہی پوتر اور مقدس کتاب منو، اس کے اندر آج بھی یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ پتی اگر مر جائے تو پتنی کو اس کے ساتھ ستی ہو جانا چاہیے تھا، اس کے ساتھ جو ہے جا کر کے انگار میں اسی کے ساتھ سو جانا چاہیے تھا. لیکن یہ اسلام تھا کہ اندرا گاندھی کو پتی کے ساتھ جلنا نہیں پڑا اور ایک بہت بڑی لیڈر بن کر کے ہندوستان میں ابھری وہ، اور انہوں نے عزت کمایا. ہندوستان کے اندر انہوں نے عزت کمایا. لیکن یہ اسلام تھا جس نے ان کو ان کے ساتھ جلنے سے روکا. ورنہ ان کا اپنا دھرم یہ تھا کہ جو ہے فیروز گاندھی کے ساتھ وہیں ان کو ستی ہو جانا چاہیے تھا. سروجنی نائڈو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتی ہیں کہ میرا تعلق ایسے دھرم سے ہے جسے عام طور پر خدائی دھرم کے دائرے سے باہر سمجھا جاتا ہے، یعنی ہندو دھرم ہے. اس کے باوجود میں اپنے آپ کو اس قابل پاتی ہوں کہ اس عالمگیر اخوت و بھائی چارگی کا آپ کے سامنے اقرار کروں جس کے نقوش میرے دل پر موجود ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں خدا بن کر نہیں آئے بلکہ انسان ہو کر انسانوں ہی کی طرف وہ آئے. وہ پوتر انسان ایک نفرت سے بھرپور، بغض و تعصب سے مخمور دنیا کی طرف آیا، اور اس صحرا کے اندر جو اس کی پیدائش کا گہوارہ ہے ایک نہ مٹنے والی صداقت و سچائی کا اس پر انکشاف ہوا جو رب العالمین کے دو پاکیزہ شبدوں میں پوشیدہ ہے. یعنی اس خدا کو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش کیا جو تمام قوموں، تمام ملکوں اور مذہبوں کا ایک ہی خدا، ایک ہی پرمیشور ہے، وہ اللہ. اسلام میں حقیقی اور خالص جمہوریت کا رنگ موجود ہے جو موجودہ بے حقیقت اور بدنام جمہوریت سے کہیں زیادہ بلند. یہ سروجنی نائڈو یہ کہتی ہے. اور پھر اس موجودہ دور میں اگر میں پیش کروں کسی نیتا کو تو رام ولاس پاسوان جو اپنے زمانے میں ریلوے منسٹر تھے، ان کا کیا کہنا تھا اور اخباروں میں سرخیوں کے ساتھ ان کا بیان آیا تھا. رام ولاس پاسوان نے کہا تھا کہ ہم 36 کروڑ خداؤں کو پوجنے والے، ہمارے پاس 36 کروڑ خدا ہندوستان میں ہیں جن سے ہم پرارتھنا کرتے ہیں اور ان سے ہم دعائیں کرتے ہیں. 36 کروڑ خداؤں کے پوجنے والے، پھر بھی ہم غربت کے اس نچلی سطح پر ہیں کہ ہم کاسے گدائی لے کر، ہم کشکول لے کر بڑے بڑے ملکوں کے سامنے بھیک مانگتے ہیں. لیکن عرب کو دیکھو، ایک عربی پیدا ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس ایک شخص نے ان عربوں کو ایک اللہ کا پریچے کروایا اور وہ لوگ ایک اللہ کو، ایک ایشور کو مانتے ہیں، ایک ایشور کو مانتے ہیں، ایک اللہ کو مانتے ہیں. اس کے باوجود بھی ان کی زمین سونا اگل رہی، ان کی زمین سونا اگل رہی. یہ موجودہ دور کے لیڈر رام ولاس پاسوان کا بیان ہے، میں نہیں کہتا. تو میرے عزیزوں، میرے دوستو، یہ ایک نہیں، بڑے بڑے کرسچنوں کے بڑے بڑے رائٹرز، بڑے بڑے لوگ ہیں، عیسائیت کے، مسیحیت کے،
सब लोगों ने इस्लाम की तारीफ की है, इस्लाम के बारे में अपने अपने एहसासात और अपने अपने ख्यालात का इजहार किया है। लाखों हजारों लोग हैं, गैर मुस्लिमों की बातें तारीख और अदब की किताबें मौजूद हैं। मेरा सिर्फ उनको पेश करना मकसूद नहीं है, बल्कि दुनिया वालों के सामने ये पेश करना है कि ऐ दुनिया के लोगों, ऐ संसार के वासियों, तुम अमन और सलामती चाहते हो, तुम्हें सुकून और इत्मीनान चाहिए, तो दूर क्यों जाते हो? तुम्हारे बगल में इस्लाम मौजूद है। अरे तुम्हारे बगल में सरापा इस्लाम का एक नमूना ममलकत सऊदी अरबिया मौजूद है, तुम इसको क्यों नहीं देख लेते हो? तुम्हारे अपने दरमियान मुसलमान मौजूद हैं। अल्लाह का भेजा हुआ आखिरी धर्म उसके अंदर मौजूद है, वो तुम्हें दुनिया में भी अमन और सलामती की जमानत देता है और मरने के बाद भी तुम्हें अमन और सलामती की जमानत देता है। दुनिया में भी सुकून और इत्मीनान और मरने के बाद भी स्वर्ग तुम्हारा मुकद्दर होगा। लेकिन अगर तुम इस इस्लाम को नहीं मानोगे तो गैर मुस्लिम होकर के हिंदू होकर मरोगे, तो दुनिया के अंदर भी चिताओं में जलोगे, आगों में। मरने के बाद आखिरत में भी तुम्हें, बल्कि जलने की इब्तदा तो मरने के बाद ही से शुरू हो जाती, मरने के बाद ही शुरू। दोस्तों, अभी मैं आपके सामने गैर मुस्लिमों की जुबानी इस्लाम की तर्जमानी बयान कर रहा था और बतला रहा था कि हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से इस दुनिया का क्या हाल था। यह एक हकीकत है कि इस्लाम से पहले, जैसा कि मैंने बताया, कि इस दुनिया के अंदर जुल्म और ज्यादती का गलगला था। शराफत और नजाबत की जगह दरिंदगी और हैवानियत इंसानियत का शार बन चुकी थी। शराबखोरी, जिनाकारी, बदकारी, चोरी और चकारी, फहाशी और औरतों की खरीदो फरोख्त और कत्ल गारतगरी, ऊंच और नीच, तबकाती कशमकश और गुलामों के साथ जुल्म और ज्यादती, यतीमों, बेवाओं और बीवी औरतों के ऊपर जुल्म और सितम, लड़कियों को पैदा होते ही कब्रों के अंदर दफन कर देना, और वो तमाम, और ये पूरी दुनिया के अंदर। ये ना कोई सोचे कि ये सिर्फ हिंदू धर्म में, ईसाई यानी अरब ही के अंदर था, नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के अंदर जो जुल्म औरत को बिल्कुल बल्कि बड़ी ही निचली सतह पर इंसानियत के वो लोग जिंदगी गुजार रहे थे। ईसाई धर्म एक अलग कलीसा के नाम पर जनाब अली अपना तफ्तीशी महकमा कायम करके उन दुनिया वालों को, नीच लोगों को, छोटे लोगों को, गरीबों को जुल्म ज्यादती के साथ वो सता रहे थे। और इधर और पूरी दुनिया के अंदर हाहाकार मची हुई थी। ईसाइयत का नंगा नाच जुल्म ज्यादती के नाम पर नाचा जा रहा था, चर्च का निजाम लोगों को पेश किया जा रहा था, और इधर हिंदुस्तान में ये ब्राह्मण, ये खुदा बने बैठे हुए थे, और पूरा हिंदुस्तानी समाज ऊंच और नीच का शिकार था, और आज तक है। और सबसे ऊंचा तबका ब्राह्मण का माना जाता था, और उसके बाद उस सबसे निचला तबका शूद्र का माना जाता था, और इन शूद्रों को जानवरों से भी बदतर समझा जाता था। जो छोटे लोग थे, इन शूद्रों को, जानवरों को, इनको मलिच समझा जाता। और आज भी ये हिंदू धर्म के अंदर उनकी अपनी मजहबी किताबों के अंदर ये बातें लिखी हुई हैं। वो तो मुसलमानों को भी मलिच कहते हैं। मलिच यानी नापाक, अपवित्र, ये नापाक लोग, अस्तगफिरुल्लाह, मुसलमानों के साथ। और ये सब तालीमात हिंदू धर्म की अपनी जो है पवित्र मुकद्दस किताबों के अंदर मौजूद है। मतलब ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, मनुस्मृति है, गौतम है, भागवत है, गीता वगैरह, इसमें सब भरी पड़ी कि हिंदुओं के 4 जात थे और 4 तबका आज भी हैं। एक ब्राह्मण है, दूसरा कश्तरी है, तीसरा वैश्य है, और चौथा शूद्र है। चुनांचे आज भी इनका अकीदा है कि ब्राह्मण ये ब्रह्मा के सर से पैदा हुआ है, इसलिए इसका मकाम है ब्रह्मा के सर से पैदा हुआ। क्षत्रिय ये ब्रह्मा के बाजुओं से पैदा हुआ, छाती से, और वैश्य ये ब्रह्मा के नाभ से पैदा हुआ है, और शूद्र ये निचले तबके से पैदा हुए हैं। और हिंदुओं में ये 3 जातें बहुत बड़ी मानी जाती हैं। कौन सी? ब्राह्मण, और इसी तरह से क्षत्रिय और ये वैश्य, ये तीनों जातें बड़ी मानी जाती हैं। मनु जो हिंदू धर्म की बड़ी ही मुकद्दस किताब है, निहायत ही धार्मिक पुस्तक है, वो क्या कहता है इंसानों के बारे में, इस तबकाती दर्जात के बारे में, उसे भी मैं आपकी खिदमत में रखना चाह रहा हूं कि क्यों इसके मानने वाले आज जो है अमन और सलामती की तलाश में है, क्यों इसके अंदर अमन और सलामती की इच्छा और उसकी तालीम मौजूद नहीं। चुनांचे मनु अपनी किताब के अंदर यह कहता है, मनु जो हिंदू धर्म की बड़ी ही पाकीज़ा किताब है, उसके अंदर यह बात लिखी हुई है कि शूद्र की लड़की, शूद्र यानी निचले जात की लड़की जो ब्रह्मा के पैर से पैदा हुआ है। खैर, शूद्र की लड़की अगर ब्राह्मण अपने पलंग पर बिठा ले तो ब्राह्मण नरक में जाता है। ब्राह्मण कहा जाता है, नरक में जाता है। और अल्लाह अकबर, आओ जरा इस्लाम को भी तुम्हें हम बतलाएं कि गुलाम इब्नुल गुलाम, गुलाम जादे को, गुलाम जादे हजरत जैद रज़ी अल्लाह ताला गुलाम थे। गुलाम का मकाम क्या होता है? जो बाजारों में खरीद और फरोख्त किया जाता है, बेचा जाता है।
اللہ اکبر، اس ایک غلام کو خرید کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ بیلا بولا بیٹا قرار دیا تھا. یہ مقام دیا تھا کہ وہ ان کا منہ بولا بیٹا تھا. محمد الرسول اللہ ایک غلام کو یہ مقام دے رہے ہیں. اور منو کہتا ہے کہ اگر نچلے ذات کی، نچلے طبقے کی لڑکی برہمن کے پلنگ پہ بیٹھ جائے تو برہمن نرک میں جاتا ہے. نرک یعنی جہنم میں جاتا ہے. استغفر اللہ. اسی طرح سے کہتا ہے کہ برہمن کو چاہیے کہ وہ کسی شودر چنڈال یعنی بدماش ہوتا ہے، شودر چنڈال کے ساتھ کسی درخت کی چھایا میں بھی نہ بیٹھے اور نہ ٹھہرے. ارے درخت لگایا ہے، پیڑ لگایا ہے شودر نے، تو پھر اس کی نیچ ذات والے کی کیا خطا؟ لیکن برہمن کو چاہیے کہ اس کی چھایا میں بھی نہ بیٹھے. اتنی نفرت. اسی طرح سے منو کہتا ہے کہ جو کوئی شودر کو دھرم کی تعلیم دے اور جو اسے مذہبی رسم و رواج سکھلائے گا، وہ اسی شودر کے ساتھ ہی اس میں ورت نامی جہنم میں جائے گا. اسی طرح ان کی ایک کتاب گوتم ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ شودر کے سامنے وید نہ پڑھو. وید، رگ وید، یجروید، اتھروید، ساموید، 4 وید ہیں. شودر کے سامنے وید نہ پڑھو، شودر کے ہاتھ کھانا نہ کھاؤ. اگر کوئی شودر جان بوجھ کر وید کے الفاظ یعنی شبد سن لے تو اس کے کان میں پگھلی ہوئی رانگ ڈال دو. اے نچلے طبقے کے لوگوں، اے ہندوؤں میں ستائے ہوئے لوگوں، آؤ تمہیں اسلام امن و سلامتی کی دعوت دیتا ہے. ارے تم اگر ان کے دھارمک کتابوں کو پڑھو گے تمہارے کانوں کے اندر رانگ پگھلائے ہوئے ڈالے جائیں گے. آؤ ہم تمہیں قرآن سنائے دیتے ہیں. قرآن سنو. قرآن، ہم تمہیں قرآن سے منع نہیں کرتے. تم کو قرآن کا مطالعہ کرنا ہے، ہم تمہیں قرآن دینے کے لیے تیار ہیں. یہ ہے ہمارا مذہب، یہ ہے اسلام جو اس طرح سے تم کو اپنے ہم پلہ اور اپنے ہم برابر قرار دیتا ہے. اسی طرح لکھتا ہے کہ اگر کوئی شودر وید کے اشلوک پڑھے، وید کے اشلوک یعنی اس کی کوئی آیت دھرم کی کوئی پڑھ لے تو اس کی زبان کاٹ لی جائے، اس کی زبان کاٹ لی جائے. اور اگر وہ اس کو یاد کر لے تو اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں. یہ دھارمک، تم کیوں ان کے ساتھ چمٹے ہوئے ہو؟ اور میں اگر ہندوؤں کی تاریخ بتلاؤں، آریہ سماج، سناتن دھرمی، تو اس کے لیے ٹائم چاہیے. لیکن یہ بہرحال بدیسی ہیں، یہ برہمن بدیسی ہیں، یہ بدیش سے آئے ہیں اور انہوں نے بھارت پر قبضہ کیا ہوا ہے اور آج وہی برہمن واد کا خواب دیکھ رہے ہیں. اور یہ بھارت پر آئے اور بھارت پر آ کر انہوں نے قبضہ کیا، اور قبضہ کر کے جو قومیں تھی، 4 قومیں، دراوڑ قومیں جن کو آج کہا جاتا ہے، اور یہ دراوڑ پورے شودر مانے جاتے ہیں. اور یہ دراوڑ قومیں، ایک تلنگا جس کو تلگو دیشم کہتے ہیں، تلگو زبان بولنے والی، اور ایک مراٹھی زبان جس کو کنڑ زبان جس کو کرنا کہتے ہیں، اور تیسری زبان تھی اس بھارت کی، تیسری زبان تھی ملیالم زبان، کیرلا والے جو بولتے ہیں، اور چوتھی زبان تھی تامل زبان جس کو تامل ناڈو کے لوگ بولتے ہیں. یہی 4 قومیں ہندوستان کے اندر تھیں اور یہ لوگ آدی باسی تھے اور یہ بدیسی آئے بھارت سے، یہاں ایران سے ہوتے ہوئے پارسی مجوسی، اور انہوں نے ہندوستان پہ قبضہ کیا اور پھر ان سب کو اپنا غلام بنایا. کچھ لوگ ساؤتھ انڈیا کی طرف بھاگ گئے، وہ بچ گئے، لیکن جو ان کے غلام بنے انہیں شودر کہا جانے لگا. ان کو اپنے جو ہے کیا کہتے ہیں اپنی خدمات کے لیے، ان 3 جاتوں کی خدمات کے لیے ان کو رکھا گیا کہ یہ خدمت کریں گے. اور اس طرح سے یہ بیچارے لوگ ان کے دھرموں کو قبول کر لیا انہوں نے. لیکن جب مسلمان آئے اور مسلمانوں نے اپنی تعلیم دی تو بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے، اسلام میں آئے. انہوں نے چاہا اور آج تک یہ کوشش جاری ہے کہ یہ لوگ بھی شدھیکرن میں شامل ہو جائیں، ان کو بھی ہم مسلمان اسلام چھڑوا کر ہم اپنے دھرم میں داخل کر لیں. لیکن یہ وہ نمک ہے جو پگھلنے کا نام نہیں لے رہا ہے، بلکہ وہ خود پگھلتے جا رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. کیونکہ اسلام کی جو یہ اسی لیے دشمنی پہ اڑے ہوئے ہیں کہ مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے، مسلمانوں کو مٹا دیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ اسلام وہ دھرم ہے، وہ سچائی اور صداقت ہے جو ان کے جھوٹے دھرموں کا تیاں پانچا کر کے چھوڑے گا.
इसलिए ये मुसलमानों से डर रहे हैं और मुसलमानों के खिलाफ जगह जगह जुबान के नाम पर, उर्दू के नाम पर, पाकिस्तान के नाम पर, टेररिस्ट के नाम पर, आतंकवादियत के नाम पर, और जब मुसलमान तरक्की करते हैं तो इस तरह से उनको, उनकी इक्तिसादियात को, उनकी माशियात को बर्बाद करने के लिए पूरी लॉबी बैठी हुई है ब्राह्मणवाद की, जो इस तरह से मुसलमानों को मिटाना चाहती है ताकि किसी भी तरह से। और दूसरी तरफ नारा लगा रहे हैं, तीसरी तरफ मदारिस अरबिया को भी शकूक और शुबहात की नजरों से देख रहे हैं कि जी मदारिस अरबिया में आतंकवादियत सिखाई जाती है। ऐ भारत के नेताओं, ऐ लीडरों, हम तुम्हें चैलेंज करते हैं, जाओ हिंदुस्तान का कोई एक मदरसा बता दो जहां ये बेचारे सदका और ज़कात मुसलमानों की खरीद कर बच्चों की परवरिश करते हैं और चंदे और भीख मांग मांग कर मुसलमान बच्चों को इस्लाम की शिक्षा और तालीम देते हैं। तुम उन्हें कहते हो